اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، ولادت 1884 عیسوی، وفات 1947 عیسوی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے۔ وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہیں۔ دہلی کی بامعنی زبان، سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے بھی ان مضامین کو اردو نثر کے شہ پاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ طالب علم کو دیکھو تو انہوں کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو انہوں کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر انہوں یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے۔ اس فیل ہونے پر بھی انہوں کر دی، یہ انہوں بہت ہی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر وہ بھی مر گئے تو جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی کی تو ہے، اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے۔ 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائے گی، یا کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو ضرور مل جائے گا، اور ذرا کوشش کی تو بعد میں معاف ہو سکے گا۔ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اونہوں کی اور ادھر ماں باپ نے اونہوں کی۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی اونہوں کا دوسرا مطلب ہے، یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لے، یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض اس اونہوں نے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ گھر والی کی اونہوں سب سے خطرناک اونہوں ہوتی ہے۔ کسی ماما پر خفا ہو رہی ہے، وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ اونہوں کر کے خاموش ہو جاتی ہے، لیجئے نوکر شیر ہو گئے۔ گھر کا سارا انتظام دھرم بھرم خود ان کے اختیار سلب، گھر کی حکومت ان سے چھن ماماؤں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ تھوڑا بہت غل مچایا، آخر اونہوں کر کے بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے؟ پٹاری میں سے کھتا چھالیا غائب، خرچ کی صندوقچی میں سے روپیہ پیسہ غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب۔ غرض رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے کوئی رکابی توڑ ڈالی، شکایت ہوئی، انہوں نے وہی اپنی اونہوں کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصے کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچیں، دروازوں پر پنسل سے کیڑے مکوڑے بنائے۔ پہلے تو یہ تھوڑے بہت بگڑے، پھر اونہوں کر کے چپ ہو گئیں۔ اب رہے میاں، تو ان کی اونہوں سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑے، میاں اونہوں کہہ کر باہر چلے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اونہوں بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونہوں کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اونہوں کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونہوں کی یہ بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اونہوں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جب جس نے اونہوں کی، اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، جس نے فتح پر اونہوں کی، اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اونہوں والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں گے تو کم از کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں۔